الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کی وساطت سے ترتیب وار قرآن پاک کو پڑھنے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سننے سمجھنے کی ہم سعادت پا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 تک ہم نے پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کریم ہمیں حق بیان کرنے، حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے درس میں ناظرین کرام ہم آیت نمبر 195 سے آغاز کریں گے۔ دوسرا پارہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں بنیادی طور پر 3 باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نمبر 2، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور نمبر 3، بھلائی کرو، نیکی کے کام کرو، کیونکہ اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلی بات راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی، اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اصل تو یہ مال ہی کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خرچ کرنے کے معنی میں مزید وسعت پیدا کی ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو یا اللہ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت ہو، یہ سب کا سب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ پھر دوسری بات اس آیت میں فرمائی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں اپنے ہاتھ سے نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں کیسے ڈالا جاتا ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ کو بند کر دینا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی صورت ہے۔ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر دیتا ہے اور صدقے سے، زکوٰۃ وغیرہ سے اور اللہ کے حقوق جو مال میں ہیں ان سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو، اور اگر ساری سوسائٹی مل کر اسی طرح کرے تو سارا معاشرہ ہی ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ ہم انصار صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار بہت ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہرے رہیں اور جو ضائع ہوا ہے، جو کمی ہو گئی تھی، جو زمینیں خراب ہو گئی تھیں، جو فصلیں ہم نہ اگا سکے، اب ان کو صحیح کر لیں، اب تھوڑا پیسہ وغیرہ بنا لیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا تھا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو اللہ کی راہ کو چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں بھی لگو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی کرو۔ اللہ کی راہ کو چھوڑ کر، جہاد کو چھوڑ کر صرف دنیا داری میں اگر کوئی لگ جائے گا تو گویا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ایک صورت ہے۔
اسی طرح ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ انصار صحابہ جتنا اللہ کی راہ میں توفیق ہوتی تھی صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے، ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا اور راہ خدا میں خرچ کم کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ راہ خدا میں خرچ کرنا بند نہ کرو، یہ تو تمہیں اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بخشش تو نہ ہو سکے گی اور میں کیسے جنت میں جا سکوں گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایسا نہ کہو، اس طرح سے کہہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی مایوس نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو چھوڑ دینا یہ بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ فضول خرچی میں لگ جانا، بہت زیادہ پیسہ اڑانا اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا یہ بھی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے۔ اسی طرح راہ خدا کو چھوڑ دینا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح ہر اس چیز میں پڑ جانا ہلاکت کا سبب ہے جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اسی طرح زہر کھانا یا خودکشی کرنا جو کہ حرام ہے، یہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں پر اس کی وعید بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، اور یہ تکلیف اسے مسلسل ہوتی رہے گی۔ لہٰذا خودکشی کا ذہن بنانے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ خودکشی اس کے لیے باعث نجات ہے، اس کی ٹینشن کو دور کرنے والی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانی مستقل لاحق ہو جائے گی۔ اور جس طریقے سے یہ تکلیف میں جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا اور وہ مسلسل یہ تکلیف اٹھاتا رہے گا۔ لہٰذا دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے بندہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہے بندہ، اور خودکشی کا سوچے بھی نہ، دعا کرے اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ بند تو نہیں ہوا۔ آپ کے لیے کوئی بات ٹینشن کا باعث ہے، ڈپریشن کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے، آپ کا خودکشی کا خدا نخواستہ ذہن بن رہا ہے، آپ کے لیے مشکل ہے نا، رب کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، رب کے لیے تو سب آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا اس کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے اور وہ آپ کو مسئلے سے نکالے گا، وہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ پکار کر تو دیکھیے، خودکشی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور مسلمان الحمدللہ ایک تعداد ہے، جب کمپیریزن کرتے ہیں تو خودکشی کرنے والوں میں سے غیر مسلموں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے ایز کمپیئرڈ ٹو مسلمز۔ مسلمان الحمدللہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ بچتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، معاذ اللہ خودکشی کرتے ہیں، تو ان میں اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی نمازی وہ نہیں ہوتے، دین سے بہت دور ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی آفتوں میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے اور ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنائے اور خودکشی جیسے فعل سے بچائے۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر 2 منٹ میں 3 خودکشیاں ہوتی ہیں، تو یہ کتنا ایک غلط فعل ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت زندگی، اس کی ناشکری کرنا اور اپنے ہاتھ سے زندگی کی نعمت کو ختم کر دینا۔ تو مسلمان یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور پریشانی آنے پر اسی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اللہ پاک اس پریشانی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا خودکشی سے خود بھی بچنا چاہیے، اس کا ذہن بھی کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ شیطان وسوسے ڈالے تو بھی ہمیں اسے جھٹک کر لا حول شریف پڑھنا چاہیے، اور ہمارا کوئی بھائی کوئی دوست اس طرح کے ذہن بنا رہے ہوں تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے۔ امیر علیہ سنت کا ایک زبردست رسالہ ہے خودکشی کا علاج، آپ اس حوالے سے معلومات مزید چاہتے ہیں تو اس رسالے کو پڑھیے اور اپنے دوستوں میں چاہیں تو اسے دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت نالج بھی ملے گی۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، یا معاذ اللہ کسی کا شیطان وہ ذہن خراب کر رہا ہے، خودکشی کے حوالے سے ذہن بنا رہا ہے، تو انشاءاللہ ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 196 کی طرف بڑھتے ہیں۔
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکے سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ بقرہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ احکامات اور مسائل، شرعی مسائل اور فرائض کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر حج اور عمرے کے خصوصی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت میں حج و عمرہ کو پورا کرنے کا سب سے پہلے تو حکم دیا گیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، انہیں پورا کرو، یعنی ان کے فرائض اور ان کی شرائط کو بغیر کسی سستی اور بغیر کوتاہی کے ادا کرو۔ اور حج کیا ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حج کے فرائض یہ ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے گا، پھر عمرے سے فارغ ہو کر بندہ بعد میں جب حج کے ایام آتے ہیں تو حج کا احرام باندھتا ہے، اور بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں وہ عام حالت میں رہتا ہے۔ اور تیسرا حج ہے حج قران، یعنی عمرے اور حج دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے۔ حج و عمرہ دونوں کے مسئلے میں تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کے لیے بہار شریعت کے 6 حصے کا مطالعہ کریں، یا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی کتاب رفیق الحرمین، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ پھر اس آیت میں فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں عمرے سے یا حج سے روک دیا جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اسے شرعی اصطلاح میں احصار کہتے ہیں۔ احصار یعنی روک دیا جانا، آپ کو خدا نخواستہ روک دیا جائے بارڈر پر، یا کوئی ایسی بیماری، کوئی پریشانی آ جائے کہ آپ کو رکنا پڑ جائے، آپ نے احرام باندھ لیا اور اب آپ آگے جا نہیں سکتے، آپ کو وطن واپس جانا ہے، یا بیمار ہو گیا، کوئی ایسی کوئی صورت ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام بھی بن چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے جو رکاوٹ آ چکی، دشمن کا خوف آ گیا، کوئی مرض آ گیا، تو ایسی حالت میں احرام سے باہر آنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم احرام سے باہر آ جاؤ اور حدود حرم میں قربانی کا جانور جو ہے وہ قربان کر دو۔ اونٹ ہو گیا، گائے یا بکری وغیرہ کا ذبح کروانا یہ واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ خود تو جا نہیں سکا تبھی یہ قربانی بھجوا رہا ہے، تو اب آپ کسی کے ذریعے یہ قربانی کروائیں گے، اور جب تک قربانی کا جانور نہ قربان ہو جائے اس وقت تک
سر نہیں منڈوا سکتے۔ اس کے بعد سر منڈوا دیں گے اور تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آگے احصار کے مسئلے کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے بھی کافی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا خلاف کرے، کوئی ان پابندیوں کو توڑے تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ بغیر عذر کے اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق رکھا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے۔ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی اگر کوئی مخالفت کرے تو گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مخالفت کرے گا، پابندی توڑے گا تو گناہ گار تو نہ ہوگا، لیکن اسے فدیہ البتہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیے میں بھی کچھ رخصتیں دی گئی ہیں۔ چنانچہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں پر دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم یعنی قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر 6 مسکینوں کو کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے۔ اور اگر اس جرم میں صدقے کا حکم ہے اور وہ بمجبوری کیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ یعنی یہ اس کے لیے اختیار ہے آلٹرنیٹ کا کہ جس نے مجبوراً یہ پابندی توڑی ہو، اور جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے احرام کی پابندی کو توڑا ہے، کوئی جرم کر دیا ہے، تو اسے بہرحال وہی کرنا ہوگا جو اس کا کفارہ ہوگا۔ آگے پھر فرمایا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھا سکے تو وہ اسے اٹھائے۔ تو جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج و عمرے کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے۔ اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ الگ قربانی ہوتی ہے۔ اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذوالحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں یہ روزے رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا رکھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے اختیار ہے۔ اور 7 روزے حج کے بعد اسے رکھنے ہیں، مکے میں بھی رکھ سکتا ہے اور اپنے گھر واپس آ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ 10 روزے اس کے لیے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس نے حج تمتع یا حج قران کیا ہو، تو یہ اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اور اس میں لازم ہے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد رکھنے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حج کے بعد 7 روزے رکھنے ہوں گے۔ حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی حاجی کے لیے ہے۔ آفاقی وہ ہوتا ہے جو میقات سے باہر سے آئے، جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم آفاقی کہلاتے ہیں۔ حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ حج تمتع کی اجازت ہے اور نہ قران کی، وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 197 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کی باتیں چل رہی ہیں، حج کے چند احکام پہلے بیان کیے گئے، اب یہاں مزید حج کے احکام اور کچھ آداب بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مہینے ہیں جو مشہور ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی قعدہ کو بھی حج کے مہینے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں احرام باندھنا
جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے، یا حج کا جانور جو ہے وہ لے کر حرم کی طرف چلے، یعنی حج کو اپنے اوپر کسی بھی طرح لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں کہ وہ غلط باتوں سے، فحش کلامی سے بچتا رہے۔ البتہ اس دوران نکاح کر سکتا ہے۔ فسوق سے بچنے کا حکم دیا گیا، فسوق یعنی گناہ اور برائی کے کاموں سے بچے۔ جدال سے بچنے کا حکم دیا گیا، جدال یعنی اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا اور لوگوں سے جھگڑا کرنا۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم بھلائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ برائیوں کی ممانعت کے بعد اب بھلائیوں اور نیکیوں کی ترغیب کے طور پر کہا گیا کہ تم گناہ کے کام کرنے کے بجائے، لڑنے جھگڑنے کے بجائے تقوی اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، کہ جس کی رضا کے لیے تم حج پہ جا رہے ہو وہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ بھی لے لو، اور یہ اس لیے فرمایا گیا کہ کچھ یمنی لوگ تھے جو بغیر ساز و سامان کے حج کے لیے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی توکل کرنے والا، کہ ہم تو دیکھو کوئی سامان نہیں لیتے، ویسے ہی حج کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ اور مکے میں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے، مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی غصب یعنی چھیننا اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے تھے، لوگوں کے مال لوٹ لیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سامان سفر ساتھ لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال کی نوبت نہ آنے دو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہے، اور تقوی تو بہترین زاد راہ ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لینا بھی لازم ہے۔ پھر آخر کا جو جملہ ہے وہ بڑا پیارا ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ یہ عقل والو کہہ کر یہ ایک جھنجھوڑ پیدا کی گئی انسان کے اندر، جو کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ حقیقت میں وہی عقل والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا تقاضا عقل بھی کرتی ہے، کہ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ تو بے عقلوں اور پاگلوں کی طرح ہے، کیونکہ جس رب نے پیدا کیا، جو کھلا پلا رہا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ عقل وہی ہے جو اللہ کا خوف پیدا کرے، یعنی جو عقل دل میں خدا کا خوف پیدا نہ کرے وہ عقل ہی نہیں ہے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے وہ بھی عقل نہیں ہے بلکہ وہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا، حالانکہ اسے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمت والا، دانائی والا، لیکن حقیقت میں وہ بے عقل تھا کہ اللہ پر ایمان نہ لا سکا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے ظاہری طور پر اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بڑے عقل مند تھے کہ اپنے خالق کو آپ نے پہچانا۔ اللہ پاک ہمیں ان اصحاب کی عقل کے صدقے میں عقل مند بنائے، اپنا تقوی عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 198 میں ارشاد فرماتا ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ترجمہ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ بعض مسلمانوں نے ناظرین یہ خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ اپنے کرائے پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ کسی کے لیے کوئی حرج نہیں اس حوالے سے کہ وہ حج کے دوران تجارت کرے، اور اگر کوئی حج کے دوران تجارت کرتا ہے اور حج کے افعال کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے لیے تجارت کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہاں پر مال کو رب کا فضل قرار دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے اسے اپنا فضل، بلکہ مال کا غلط استعمال جو ہے وہ برا ہے، اور وہ پھر سانپ بچھو بھی بن جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ہزاروں نیکیاں
صرف مال ہی کے ذریعے تو ہو سکتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حج وغیرہ، تو فی نفسی ہی پیسہ مال یہ برا نہیں ہے، بلکہ اسے فضل خدا بھی کہا گیا، لیکن مال ایک تو جائز طریقے سے لیا جائے، دوسرا جائز جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تم عرفات پہنچ جاؤ، عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وقوف کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا ہے، اعتراف سے عرفہ نکلا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، تو فرمایا کہ مشعر حرام جب پہنچو تو وہاں کیا کرو، اس کے لیے بھی بتایا گیا۔ مشعر حرام یہ مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی محسر کے سوا تمام مزدلفہ کے وقوف کا مقام ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم 1 لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے، اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر، ثنا، دعا وغیرہ میں بندے کو، حاجی کو مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذو الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرتے رہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے تمہیں بتایا کہ کیسے اسے یاد کرنا ہے۔ پہلے ہم عبادت کے طریقے نہ جانتے تھے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ کیسے عبادت کرنی ہے، تو جس طرح سکھایا گیا اس طرح عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ، پھر اے قریشیوں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے، اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ یہی سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی احکام میں سب برابر ہیں، برادریوں کے اعتبار سے احکام بدل نہیں جاتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون گفتگو کرے؟ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے چہیتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں حضور علیہ السلام سے بات کی اور ان کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی مقرر تھے۔ ایک مرتبہ ولید نے آپ کو اپنے پاس ملک شام میں بلایا، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ
ایک با اعتماد شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصے تک داخلے کی اجازت نہ ملی۔ ایک رات آپ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم دیا۔ غلام نے کوڑا لا دیا۔ آپ نے درہ لے کر فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شرعی سزا نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہے۔ حالانکہ وہ خلیفہ کا ماموں تھا۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد ہی میں اس کو سزا دی۔ وہ شخص نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا؟ اس نے جواب دیا ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے کیونکہ میں قاضی ہوں، میں جج ہوں۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اے ابو اسحاق تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے خلیفہ تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سرعام اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری رشتہ داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حد قائم نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا اسلام کا سنہرا دور کہ جب اسلامی احکام نافذ ہوتے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ سب برابر ہیں، چاہے کوئی خلیفہ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جو قاضی ہے وہ شرعی احکام کو نافذ کرواتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں پھر سے ایسا سنہری دور دکھائے اور ہم پر رحمت فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔